کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہے، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2ری جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں،
اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں یا جتنے باطل مذاہب ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا تاکہ یہ ڈرا دے۔ کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے، برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، من لدنہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین یعملون الصالحات جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الَّذِينَ قَالُوا جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، وَلَا لِآبَائِهِمْ اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کَبُرَتْ کَلِمَةً بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ اِن یقولون الا کذبا نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کلپ سنا، وہ ورکشاپ بھی کرواتے ہیں، بڑے میچور ڈاکٹر ہیں اور کافی فیمس ہیں یوٹیوب پہ۔ وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا دوسری شادی کے بارے میں، تو محترم فرمانے لگے کہ دوسری شادی میں انسان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کی بیوی کا اس پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اور وہ جو باتیں بتائیں واقعی صحیح تھی، ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوپیاں کرائے گا، آج ادھر بیٹھا ہوا ادھر بیٹھا ہوا ہوں، صحیح سچ بتائے گا تو پکڑا جائے گا نا، سچ بتائے گا تو وہی پکڑا جائے گا پٹے گا، تو گھماتا رہتا ہے، ادھر بھی چائے پیے گا، دوسری بیوی کو بھی جا کے بتائے گا کہ میں تمہارے پاس چائے پینے کے لیے، آج سے پہلے میں نے کبھی چائے پینی ہے، جب بھی پیتا ہوں تمہارے پاس پیتا ہوں۔ تو یہ ٹوپیاں اور یہ سب جھوٹ اور اعتماد ختم اور یہ سب بے پناہ نقصانات، اور اس سے بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بالکل صحیح کہا، لیکن محترم یہ بھول رہے ہیں کہ جن عورتوں کو بندہ ہی نہیں مل رہا شادی کے لیے، وہ جو ڈپریشن میں جا رہی ہیں، ان کا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ یعنی اس بندے کی ڈپریشن
اور اس کی بیوی کی ڈپریشن کا تو خیال کیا جا رہا ہے. ان بیوہ طلاق یافتہ غریب لڑکیاں جو لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کو میاں نام کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے, ان کی ڈپریشن پہ کوئی مقالہ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وحی کی تعلیمات کے بغیر جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے نا تو ٹھوکرے کھاتا ہے. عقل وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو. پھر آپ کو عقل ایسا خاندانی گائیڈ کرے گی نا, ایسے خاندانی راستہ بتائے گی جس کو قرآن نے مثالیں دی ہیں. اگر صرف قرآن ہے عقل نہیں ہے تو بھی گمراہ ہوگا انسان, کیونکہ عقل تو قرآن تو ایک روشنی ہے نا, چلنا تو خود ہے اس میں. قرآن زبردستی دھکا دے کے تھوڑی چلائے گا آپ کو. قرآن دیکھو اللہ نے کیا پیاری مثال دی ہے قرآن میں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین آسمان کا نور ہے. کیا مطلب؟ جیسے نور سے روشنی ہوتی ہے نا, اندھیروں میں ہمیں نور سے راستے نظر آتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ارے آپ ایک جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں, خوب اندھیرا ہے, منزل ملے گی آپ کو؟ پتا چلے گا کہاں کھائی ہے, کہاں پانی ہے, کہاں پل ہے, کہاں شیر ہے, کہاں چیتا ہے, کہاں راستہ ہے, کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو ایسے میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نور, روشنی. روشنی آپ کو چلا نہیں دیتی, روشنی دکھا دیتی ہے. روشنی کیا کرتی ہے؟ دکھا دیتی ہے. بھائی یہ کھائیے, یہ شیر بیٹھا ہوا ہے وہاں جناب بھیڑی ہیں, وہ آوازیں آئیں گی نا آپ کو, آپ عقل استعمال کرو گے, یار وہ کی جو آوازیں آ رہی ہے اس سمت میں کیا ہے؟ بھیڑیے بیٹھے ہوئے. تو عقل استعمال کرتا ہے انسان اس روشنی کی موجودگی میں, اس سے فائدہ اٹھا کے جب عقل استعمال کرے گا تو صحیح سمت میں چلنا شروع. اگر روشنی نہیں ہے, ساری کھوپڑی ہے صرف آپ کے پاس, عقل کھوپڑی کو بھی کہتے ہیں نا, تو کھوپڑی ہے آپ کے پاس, روشنی نہیں ہے, تو خالی کھوپڑی سے راستہ نظر نہیں آئے گا, دھکے کھائے گا وہ. اور اگر روشنی تو ہے مگر کھوپڑی نہیں ہے آپ کے پاس, تھوڑی سی میں ایسے جلدی میں ایسی باتیں کر لیتا ہوں, کھوپڑی کہنا تو عقل ہی چاہیے, اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. تو اصل میں جو کچھ الفاظ ہماری زبانوں پہ چڑھ گئے ہیں نا, اب کسی کو لوگ بتاؤ آپ میں عقل نہیں ہے تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی, آپ اسے بولا آپ کی کھوپڑی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ فوراً سمجھ جاتا ہے. تو یہ الفاظ میری زبان پہ لوگوں سے بات کر کے چڑھ گئے ہیں زبان پہ. تو اب مہذب لیکچر تو اس طرح نہیں ہوتے, وہ تو یہی ہوتے ہیں آپ کے عقل شریف, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کی چیزیں انگلش تھوڑا سا لگا کے وہ چلا دیتے ہیں بات کو. ہم بالکل دیسی زبان استعمال کرتے ہیں. تو روشنی ہے, کھوپڑی نہیں ہے تو بھی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ روشنی میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا مگر آپ جج نہیں کر سکتے. جدھر شیروں کی آواز آ رہی ہے آپ اس طرف چلنا شروع ہو گئے, لوگ کہیں گے عقل استعمال کر اللہ کے بندے, ادھر سے دھاڑنے کی آواز آ رہی ہے, مرے گا وہاں پہ. آپ کہہ رہو نہیں, چونکہ روشنی موجود ہے تو اب مجھے عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ بات درست ہوگی. اور اگر اندھیرے خالی عقل سے ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ راستہ کدھر ہے, بھائی راستہ تو آنکھ سے نظر آتا ہے اور آنکھ روشنی کے بغیر نہیں دیکھتی, اس کے بعد گیس کرنا پڑتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو قرآن نے ایسی خاندانی مثال دی ہے, قرآن نے روشنی کی اہمیت کو بھی بیان کیا اور عقل کی اہمیت کو بھی. جو ملحد لوگ ہیں, مذہب کو اسلام کو نہیں مانتے, وہ عقل ہی کو ویلیو دیتے ہیں, روشنی کی ان کی نظر میں کوئی قدر نہیں ہے. اور جو مذہبی لوگ ہیں مگر صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے, وہ صرف روشنی کی بات کرتے, کھوپڑی استعمال نہیں کرتے وہ. تو قرآن نے بار بار کہا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب, اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. بتایا کہ عبرت حاصل ہوگی, صحیح راستہ نظر آئے گا صرف کن لوگوں کو؟ جو عقل استعمال کرتے ہیں, بغیر عقل کے راستہ نظر نہیں آئے گا. اور روشنی کی ویلیو کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ روشنی جو ان کو ملے گی وہ کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کیسے روشنی دیتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے, پیغمبروں کے ذریعے. گمراہی کے اندھیروں میں آپ کھڑے ہوئے ہو اور قرآن اور سنت کے ذریعے آپ کو اس میں روشنی مل رہی ہے. گمراہی کو اندھیروں سے تعبیر کیا ہے اور اللہ اپنے کلام کو کس سے تعبیر کرتا ہے؟ روشنی سے. تبھی قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض. یہ مثال بڑی خاندانی ہے, میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں, اگرچہ ٹاپک نہیں ہے مگر میں تھوڑا سا جلدی سے اس مثال کو بیان لازمی کروں گا. مثال ہے بڑی زبردست. اللہ نے فرمایا اللہ کی مثال جو ہے نا, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور کا مطلب روشنی دینے والا ہے, اس مجازن اس کو اس لحاظ سے نور کہا گیا ہے. کیسے روشنی دیتا ہے؟ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال اس چراغ کی ہے جو طاقچے میں رکھا ہوا ہو. دیکھیں جس زمانے میں یہ مثال نازل ہو رہی ہے نا, اس زمانے میں یہ سرچ لائٹیں, بلب, ٹیوب لائٹیں یہ نہیں تھیں. اس زمانے میں آپ اگر اندھیروں میں ہو تو آپ کو روشنی کے لیے یا تو موم بتی چاہیے, یا چراغ چاہیے, یا جگنو چاہیے, یہی ہوتا ہے نا. تو چراغ اس وقت سب سے بہترین ذریعہ تھا روشنی حاصل کرنے کا. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے اندھیروں میں کوئی کھڑا ہوا ہو اور اسے چراغ مل جائے تو کتنا خوش ہوگا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ کی
کی مثال عام چراغ ہی نہیں ہے، کیونکہ چراغ مٹی کے تیل سے بھی جلائے جاتے ہیں، ایسے بھی چراغ ہوتے ہیں کہ ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے بار بار ٹمٹماتا رہتا ہے، وہ آپ کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. پھر اس کی چراغ کی روشنی میں جو آگ جلتی ہے اس میں دھواں بھی ہوتا ہے، اس سے بھی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، بدبو آتی ہے اس دھوئیں کی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر چراغ میں آپ نے بہت اچھا تیل بھی ڈال دیا، یعنی اچھا کا مطلب مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈال دیا آپ نے اس میں، تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے یہ کوالٹی وائز اچھا نہ ہو. جیسے پراٹھے جو ہوٹلوں کے ہم صبح کھاتے ہیں، اب وہ گھی بھی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے گھی لیا ہے ٹھیک ہے نا. میں تو سوچ رہا ہوں دیسی گھی کے ڈبے اپنی جیب میں لے کے جایا کروں. ہوٹل والے بولے یار اس میں تو مجھے پراٹھا بنا کے دے دے، تو اپنے ساتھ لے جایا کرو ساری چیزیں. آج کل کوئی بھروسہ نہیں ہے یار یہ کیا گھی، کون سا قسم کا گھی ہے، کیا کھلا رہے ہیں. خیر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہدایت دیتا ہوں نا، تو اس کی مثال جو قرآن ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک اندھیرے جنگل میں کھڑے ہو، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ایسا چراغ مل گیا تو مثل نورہ کمشکات. اللہ فرماتے ہیں میرے نور کی مثال ایک تاخچے کی طرح ہے، کیونکہ جب دیوار میں تاخچے ہوتے ہیں نا، اس میں جو چراغ ہوتا ہے ہوا سے بچتا ہے، وہ چاروں طرف سے ہوا کے جھونکے اسے بجھاتے نہیں ہیں، اس کی روشنی کو کم نہیں کرتے، بار بار ڈم نہیں کرتے. تو ایک محفوظ جگہ پہ ہے. فیہا مصباح، جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی ایک خوبصورت شیشے کے برتن میں ہے، کیونکہ جو آئینہ ہے نا شیشہ، وہ اور روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، وہ روشنی کو چمکاتا ہے. اور الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، جس شیشے میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے ایسا خاندانی شیشہ ہے جیسے چمکتا ہوا موتی. جو ہیرا ہے نا، ہیرا، اس میں کیسی لائٹیں نکلتی ہیں، یعنی دیکھنے میں بڑا خوبصورت اٹریکٹیو ہوتا ہے. ہر چراغ اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو. اور فرمایا کہ یوخذ من شجرۃ مبارکۃ، اسے جلایا جاتا ہے ایک ایسے درخت سے جو برکت والا درخت ہے، اس میں اپنی فائدے ہیں. اس برکت والے درخت کا نام ہے زیتونتن، زیتون کا درخت ہے. لا شرقیت ولا غربیہ، اور زیتون کا بھی ناقص تیل نہیں ہے. زیتون کا وہ درخت جو بالکل سیدھا پروان چڑھاؤ، جس پہ بھرپور طرح سے دھوپ لگی ہو، نہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف جھکا ہو، کیونکہ پودا جب سیدھا جاتا ہے نا تو دھوپ بھرپور لگتی ہے اس کو، اور اس میں تیل بہت اچھی کوالٹی کا پیدا ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا حساس تیل ہے، ایسا روشنی کو پکڑتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، ابھی آگ اس کے قریب نہیں گئی اور آگ کو پکڑ لیتا ہے وہ. تو ایسا جو سینسیٹیو قسم کا تیل ہوتا ہے نا، اس کی روشنی بہت ہوتی ہے. تو اللہ نے مثال دی زیتون کی، کیونکہ زیتون کے تیل میں دھواں نہیں ہوتا، بدبو نہیں ہوتی. آگ ہوتی ہے مگر آگ میں جو بدبو اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور اس کی روشنی میں چمک بہت خوبصورت ہوتی ہے، یعنی وہ خود ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بڑی شفاف روشنی کو پھیلاتا ہے وہ. آگے اللہ نے کیا فرمایا، نور علی نور، اور ایسا چراغ ہے، اتنی تیز روشنی ہے کہ تمہیں ایسا لگے گا روشنی کے اوپر روشنی کی تہ چڑھائی ہوئی ہے کسی نے. کیا خاندانی بلاغت ہے یار، کیا مثال ہے. آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے تو یہ روشنی پیدا کر دی، عقل مند لوگ اس روشنی کے تحت اپنی عقل کو استعمال کر کے چل رہے ہیں. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ ایسی خوبصورت روشنی کے باوجود اللہ نے ان کے لیے روشنی پیدا نہیں کی، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ ایسے چراغ سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. کیا خاندانی مثال ہے یار. اور آگے اس سے پہلے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس روشنی کی طرف اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اور ظاہر ہے اسی کو چاہتا ہے جو خود بھی چاہتا ہو، جس کے دل میں انابت ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں انابت ہوتی ہے، جس کے دل میں جو چاہتا ہے کہ مجھے روشنی ملے، تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اس روشنی کی طرف. اس کی مثال ایسے جیسے اندھیرے میں چند آدمی کھڑے ہوئے اور بھٹک رہے ہوں کہ یار قدم رکھنا کہاں ہے، آگے کھائی تو نہیں، آگے گیدڑ تو نہیں بیٹھا ہوا، آگے کوئی شکاری تو نہیں ہے، گولی تو نہیں مار دے گا، بھٹک رہے ہوں، کچھ نظر نہ آ رہا ہو. ان میں ایک ہو جو واقعی چاہتا ہو کہ مجھے روشنی مل جائے اور اس کی حقیقت میں جستجو شروع کر دے. وہ کہے یار راستہ چھوڑو، پہلے روشنی تلاش کرو. ارے یار کیا دوں، کیسے مثال سمجھاؤں، مثالوں پہ مثالیں آتی رہتی ہیں. دیکھو 10 آدمی ہے جنگل میں، خواہش تو ہر ایک کی ہوگی کہ راستہ ملے. کیا خیال ہے، خواہش تو کہ بھائی بھٹکنے کو کون پسند کرتا ہے، لیکن ایک اس خواہش کو پورا کرنے کا پراپر طریقہ استعمال کر رہا ہے، اور ایک ادھر ادھر پاؤں اور ہاتھ مار رہا ہے اپنی عقل استعمال کر کے. تو پراپر طریقہ کیا ہے کہ بھائی اس اندھیرے میں جتنے بھی ہاتھ پاؤں چلاؤ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، گرو گے. یہ عقل کا یہاں موقع ہی نہیں ہے عقل استعمال کرنے کا. یہاں سب سے پہلے ہمیں چراغ چاہیے، روشنی چاہیے. تبھی اندھیرے میں سب سے پہلے کہ یار کسی کے پاس لائٹر ہے، کسی کے پاس موبائل میں ٹارچ ہے. یہ ہوتا ہے نا، آپ کہیں جنگل میں اکیلے رہ گئے، 2-4 لوگ آپ کے ساتھ اور پھنس گئے، کہیں اندھیرا ہو گیا، تو سب سے پہلا سوال ہو بھائی کسی کے پاس لائٹ ہے، ٹارچ ہے، یہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ یار تھوڑو کھوپڑی استعمال کرو. اصل عقل ہوتی ہے، عقل سے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. اور بھائی عقل ہی خود کہہ رہی ہے کہ یہاں پہلے روشنی کا انتظام ہو پھر کھوپڑی استعمال
کرنا, اس کے بعد مشورہ کریں گے کہاں جانا ہے, پہلے تو روشنی تو کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں راستہ بھول گئے, تو اپنی زوجہ سے کیا کہا, اپنی زوجہ سے کہا, وہ کیا قرآن کے بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ, کہ فلما وسار بأہلہ آنس من جانب طور نارا قال لأہلہم کثوا, اپنی زوجہ سے فرمایا یہاں ٹھہرو, انی آنست نارا, مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے, انی آنست نارا, مجھے آگ نظر آ رہی ہے, میں جا کے یا تو اقتبسو, اس سے شعلہ لے کر آؤں گا, او اجد علی النار ہدا, یعنی اس سے روشنی ہمیں ملے گی, یا وہیں ہو سکتا ہے آگ ہوتی ہے تو وہاں لوگ بھی ہوتے ہیں, وہیں ہمیں کوئی گائیڈنس مل جائے, راستہ پتہ چل جائے کہ کہاں جانا ہے ہم نے. تو انسان جب اندھیروں میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا تلاش کرتا ہے, بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگی, روشنی تلاش کرتا ہے, روشنی. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہدی اللہ لنورہ, وہاں میں مثال دے رہا تھا, اب 10 آدمی ہیں, تو 10 آدمی جو ہے نا وہ اندھیرے میں بھٹک گئے اور مشورہ ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے, 5 ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ بس چلو عقل استعمال کرو, کھوپڑی استعمال کرو اور چلنا شروع کرو. وہ 5 کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بے وقوفی والا کام ہے, ہمیں سب سے پہلے روشنی کی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا راستہ تلاش کرنے کی صحیح سمت میں چلنا چاہتا ہے, کہ راستہ جو بھی چاہتا ہے اس کو پہلے روشنی کا انتظام چاہیے, تو جو روشنی کی تلاش میں ہوتا ہے یہدی اللہ لنورہ, اللہ اسے اس روشنی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے, کیونکہ ہدایت کی روشنی ہے نا, کوئی حقیقی چراغ تھوڑی ہے. ارے جنگل میں 10 آدمی پھنس گئے, 5 آدمی کہہ رہے اپنی کھوپڑی استعمال کریں گے, 5 کہہ رہے نہیں بھائی روشنی. ایک عقل مند کہتا ہے کہ میں 10 کو ٹارچ نہیں دوں گا, جو روشنی مانگے گا اس کو ٹارچ دوں گا. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے نا کہ یار جو روشنی مانگ رہا ہے اس کو دے دو, ٹارچ ٹوٹل 5 ہیں, 10 ہے نہیں, تو بھائی جو ٹارچ مانگ رہا ہے اس کو ٹارچ دے دو, جو نہیں مانگ رہا اس کو ایسے ہی رہنے دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے بھی محدود لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے. دنیا میں تو سب کو ملے گا جنت محدود, جہنم میں بھی کچھ جائیں گے, کچھ کہاں جائیں گے, جنت میں بھی, تو سب کو ہدایت ملے گی نہیں. تو اللہ کا اصول ہے کہ جو گمراہی کے اندھیروں میں ہو تو جو اس میں روشنی مانگے گا اور چاہے گا کہ مجھے روشنی ملے, اللہ اس کو اس چراغ کی طرف جس کو قرآن کہا جاتا ہے, جس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے, اس کی طرف اللہ اس کو اس کی رہنمائی کرے گا. جیسے آپ ٹارچ خود تو تقسیم نہیں کر رہے, لیکن آپ نے دیکھا 5 آدمی چاہ رہے ہیں کہ مجھے روشنی ملے, تو آپ بتاتے ہیں یار چھپڑ میں وہاں نیچے رکھی ہوئی ہے روشنی کا انتظام ہے, آپ اس کو گائیڈ کریں گے. تو جو غیر مسلم چاہتا ہے کہ مجھے ان راستوں میں صحیح روشنی ملے, گائیڈنس ملے, جو چاہتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دل میں قرآن کی صداقت ڈال دیتے ہیں, قرآن کی طرف لے آتے ہیں ہم اس کو. جو نہیں چاہتا وہ کہتے نہیں عقل ہی فیصلہ کرے گی, تو اللہ اسے اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں. تو ومن لم, فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اللہ اس نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی, جس کو چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا, اور جس کو اللہ روشنی کی ہدایت کی روشنی نہ دے, فما لہ من نور, اسے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی. کیا زبردست آیت ہے خدا کی قسم. ایسے ایسے اعتراضات اور اشکالات رفع کر رہی ہے نا یہ, کہ اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا, اور آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت ہے, اس کے بغیر آپ اندھیروں میں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, مجھے بھی یہ آیتوں کا مطلب نا, اب جب میں ملحدین سے ملتا ہوں, ان کی تقریریں سنتا ہوں, لبرل لوگوں سے ملتا ہوں, میں اگر قسم اٹھا کے بولوں نا کہ ان کی تفسیروں کا مطلب مجھے اب سمجھ میں آیا ہے, جب پڑھا تھا اس وقت مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا. جب ہم مدرسے میں بچے تھے نا پڑھتے تھے, یہ آیتوں کی تفسیر مجھے کم از کم مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی پوری طور پر. وجہ اس کی کہ بعض چیزیں سمجھنے کے لیے اسی ماحول میں جانا پڑتا ہے جس ماحول میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اس ماحول میں جائیں گے تو ان کا مفہوم سمجھ میں آئے گا, اس ماحول سے ہٹ کے پڑھیں گے مدرسوں میں بیٹھ کے وہ نہیں سمجھ میں آئے گی یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. ایسا لگے یار جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے نہیں دیتا. اب یہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کو اللہ روشنی نہ دے, فَمَا لَهُ مِن نُور, اسے کہیں اور سے چراغ نہیں مل سکتا کہ وہ اس کی روشنی میں سفر کرنا شروع کر دے. اس میں اقوام متحدہ پر بھی رد ہے, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ سمجھتے ہیں یونائٹڈ نیشن ہمیں صحیح گائیڈ کرے گی, انسان کو انسانیت کا راستہ یونائٹڈ نیشن دکھائے گی. بعض کہتے ہیں امریکہ والے دکھائیں گے, بعض کہتے ہیں جاپان کے سائنسدان ایک نمبر ہوتے ہیں, ان سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے. بعض کہتے ہیں یار برٹش نے بڑی ترقی کی ہے, برطانیہ نے, گوروں سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت کا راستہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ نے گائیڈ نہ کیا ہو اس کے پاس من نور کے اندر تنوین بھی تاکید کے لیے, اس کا مطلب ذرا بھی روشنی نہیں ہے اس کے پاس, اور من بھی تاکید کے لیے, اس کا مطلب چراغ تو دور کی بات ہے, ایک جو چھوٹی سی روشنی جگنو کی روشنی ہوتی ہے نا وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور تم ان سے پورے سرچنگ لائٹیں مانگ رہے ہو ان سے, صحیح ہے نا, تم ان سے وہ لائٹیں مانگ رہے ہو جو اسٹیڈیم میں لگی ہوتی ہیں رات کے وقت. تم یہ توقع کر کے بیٹھے ہو ہم ان کو فالو کریں گے, ان کے پاس صحیح ہدایت کا راستہ ہے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ صحیح کیا
किया है और गलत किया है, तो तुम इनसे इतनी तवक्कुआत लगा रहे हो। अल्लाह फरमाते हैं इनके पास तो माचिस की तीली नहीं है, अंधेरे में जला के तुम्हें दिखा दे है क्या ये। काश ये बातें समझ में आ जाए। इनके पास जो है वो दुनिया है। वो मोबाइल अच्छा बना लेते हैं, लाउड स्पीकर अच्छा बना लेते हैं और चांद पे चले जाते हैं, खलाई सैयारे। इंसान को इंसान बनाने का रास्ता इनके पास नहीं है। अगर कुछ है वो भी तुमसे लिया इन्होंने, वो भी पैगंबरों की तालीमात है इनके पास, जो पुरानी तालीमात मस्ख होके कुछ उसके आसार बाकी बचे हुए हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात की नहीं समझ में आ रही? तो अल्लाह फरमाते हैं वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन, जिसके लिए अल्लाह रोशनी पैदा ना करे, फमा लहू अन्नूर होता तो इसका मतलब होता उसके लिए रोशनी नहीं है। फमा लहू नूरुन होता इसका मतलब उसके लिए सिरे से कोई रोशनी है ही नहीं। फमा लहू मिन नूरिन का मतलब है सिरे से कोई रोशनी, सिरे से कोई रोशनी का तस्वुर ही मुमकिन नहीं है। इतनी सी भी रोशनी नहीं है जो जुगनू के पास होती है। थोड़ा बहुत रास्ता जुगनू भी दिखा देता है, माचिस की तीली जला के भी थोड़ा सा समझ में आ जाता है यार इधर टर्न करना इधर टर्न नहीं करना। अल्लाह फरमाते हैं इनके पास ये भी नहीं है। और हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि गोरा हमें बताएगा कि शादी हमने किस उम्र में करनी है, बच्चे कितने पैदा करने हैं और जिंदगी का मकसद क्या है। और होमोसेक्स को जैसे उन्होंने हलाल कर दिया, लोग इस पे भी उन्हीं के हवाले देते हैं ना कि इसमें बुराई क्या है। और खानदानी निजाम की ऐसी की, बोलो भाई ऐसी की तैसी कर दी। बस जो चंद चीजें अखलाकियात उनके यहाँ है उसी को सब कुछ समझा जाता है। इसलिए कि वो समझते हैं थैंक यू से बात करने को अच्छा समझते हैं, तो हम कहते हैं यार थैंक यू से बात करना बहुत सवाब है, क्योंकि गोरा थैंक यू से बात शुरू करता है, थैंक यू पे खत्म करता है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, मुस्कुरा के बात करनी चाहिए। थैंक यू शुरू में जितने मर्जी लगाएं, हर थैंक यू पे 10 नेकियां मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। नबी ने फरमाया किसी से मुस्कुरा के बात करना क्या है, सदका है। तो मुस्कुराने में थैंक यू भी दाखिल है ना। मुस्कुराने का मकसद तो थैंक यू कहने से हासिल हो जाता है, काइंडली कहने से हासिल हो जाता है। काइंडली आप जरा यहाँ बैठे हैं, हमारे आगे धक्का देगा वो उधर आओ, तेरे को पता नहीं किसकी जगह ये, वो आएगा तो काइंडली आप। ये तो अच्छे अखलाक पर तो ये तो कुरान भी अप्रिशिएट करता है इसको। तो हिदायत में तो सबसे पहले ये है कि आपने जाना कहां है। जब आप जंगल में खड़े होते हो ना तो आपको रोशनी चाहिए होती है, इसलिए नहीं कि ये बताए कि आपने जाना कहां है, ये तो पहले से पता होता है जाना कहां है। अल्लाह चाहते हैं कि मेरे सामने भिखारी बन के बैठा करो, सेठ बन के, कि अल्लाह वैसे तो ऐसा मसला है कि कुछ जरूरत ही नहीं है। हाँ, शुक्र के तौर पे तो ये कहो कि कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहो कि अल्लाह तूने मुझे हर नेमत दी है, मगर मैं कमबख्त नालायक कमजोर इतना हूं कि जब तक मजीद नेमतें मुझे न मिले, मुझे ये मेरी नालायकी है, मुझे और चाहिए, ताकि नाशुक्री भी ना हो ना। ऐ अल्लाह तूने मुझे बहुत नवाजा है, तेरी नेमतों के समंदर में डूबा हुआ हूं, मगर हूं भिखारी तेरे दर का, मुस्तगनी नहीं हूं, मुझे और चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा नालायक हूं। मैं थोड़ी सी भी टेंशन में मुझसे बर्दाश्त बोलो नहीं होती, सारी चाहतें दे दे बस तू। हदीस में आता है अल्लाह से यूं दुआ ना मांगो कि अल्लाह अगर तू चाहता है तो मेरी हाजत पूरी करते, नहीं चाहता तो रहने दे, ये नहीं मांग, क्योंकि अल्लाह को पे जबरदस्ती तो कोई भी नहीं कर सकता। तो हमने तो भिखारी बन के अल्लाह को दिखाना है कि अल्लाह मेरी तो काम तूने करना है। अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए ना तो उनपे जब शिफा मिली है तो सोने की टिड्डियों की बारिश हुई है, तो वो फौरन जमा करने लगे कि एक भी टिड्डी रह ना जाए, सोने के ना इतने वो। तो अल्लाह ने कहा कि अय्यूब तू पैगंबर है, मैं तुझे इससे मुस्तगनी किया, तुझे माल दिया, तू एक भी नहीं छोड़ रहा। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं तेरी रहमत से मुस्तगनी बोलो नहीं, बहुत दिया है लेकिन अगर तू मजीद दे रहा तो और चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे आपके कोई बड़े हो और वो आपको हदिये में 5,000 गिफ्ट करें, आप कहें यार मेरी तनख्वाह 50,000 है, ये 5,000 रखो, मुझे इन टुकड़ों की जरूरत नहीं है, तो गुस्सा आएगा ना। वो तो भाई 5,000 क्या 5 रुपए भी दे रहा है, आप ऐसे दोनों हाथों से लोगे, तमीज से आंखों पे लगाओगे, हजरत बहुत नवाजी, बड़ी कीमती चीज है, ऐसे कहोगे ना। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम पे सोने की टिड्डियों की बारिश हुई, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक भी नहीं छोड़ी, सही है ना, एक भी नहीं छोड़ी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दोनों लड़कियों को पानी पिलाया ना कुएं पे, तो पानी पिलाने से तो नियत अल्लाह की रिजा थी, कोई मफाद बोलो नहीं था, लेकिन दिल में एक बात पैदा हुई कि भाई मैं मुसाफिर हूं, ना मेरे खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम, ना कोई ठिकाना, तो शायद ही अपने अब्बा को जाके कहें कि एक बंदे ने हमारी खिदमत की है, शायद वो कुछ पैसे दे दे मुझे, शायद वो कुछ खाना वाना खिला दें। तो उनसे तो नहीं कहा, मखलूक के सामने हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि फिर ये खिदमत नहीं हुई ना, ये तो मफाद हो गए। दिल में जब ख्याल आया तो अल्लाह से क्या कहा कि अल्लाह इनसे उम्मीदें नहीं है मगर तुझसे उम्मीदें हैं, और अगर इनके दिल में कोई ऐसी बात आती और मुझे कुछ उजरत मिल जाए तो मैं तेरी रहमत से मुस्तगनी नहीं हूं। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, दरख्त के नीचे खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह अगर तूने मेरे साथ किसी भलाई का इरादा किया है तो ये ऑप्शन जाया ना होने देना, कर ले वो भलाई, मैं फकीर हूं, मोहताज हूं। ये नहीं कह रहे कि अल्लाह मैंने तो इनको पिलाया पानी तेरी रजा के लिए, अब ऐसा ना हो कि इनके दिल में पैसे वैसे देने की बात आ जाए और ये मुझे घर ले जाए और ठिकाना
ठिकाना मिल जाए, ये मैं तो ऐसे ही जिंदगी गुजारूंगा नंगे पांव और थका हुआ, और ऐसे ही मैं आदी उन चीजों का। तू मुझे और आजमा, मैं देख मैं अभी मजीद भूखा रह के दिखाऊंगा, 6 दिन और भूखा रह के दिखाऊंगा तेरे लिए। ये स्टाइल अल्लाह को पसंद, बोलते क्यों नहीं है, तवाज़ो पसंद है। अल्लाह मखलूक के सामने नहीं मगर तेरा मोहताज। अल्लाह को आपकी अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कहा मूसा सिर्फ रोटी पानी का इंतजाम नहीं होगा, शादी का इंतजाम करा दूंगा मैं तेरी, है ना, क्योंकि अजनबी आदमी को बीवी भी तो चाहिए ना ऐसे इलाके में। अल्लाह ने ऐसे खानदानी जगहों पे हजरत मूसा की शादी करा दी और पूरी प्रॉपर जॉब का इंतजाम हो गया, बकरियां चराओ यही खाना पीना आपका। 10 साल के बाद बीवी को लेके जाना, फिरौन भूल भुलैया हो चुका होगा, वो अल्लाह ने फिर जाते ही फिरौन के पास ही भेज दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। तो मुस्तगनी नहीं होना है, समझ रहे हो, अल्लाह से क्या करना है, भिखारी बन के मांगना है। तो अल्लाह तेरी नेमतें बहुत हैं मगर और चाहिए। तो क्या बात चल रही थी, हाँ, लेकिन जो मुकद्दर में हो उस पे राजी रहना है। मिल जाए नेमतें ठीक है, नहीं मिले भाई अल्लाह की यही मर्जी है। तो अल्लाह की ये चाहत है, अल्लाह की ये ख्वाहिश है कि मेरे दर के भिखारी बनके, देखो जल्दी इफ्तार का हुक्म क्यों है हमें पता है, अल्लाह की खातिर हम भूखे प्यासे रहते हैं। गुरूब आफ्ताब के बाद अल्लाह की तरफ से अब भूखा प्यासा रहने का हुक्म नहीं है, अब इफ्तार में जल्दी का हुक्म क्यों है। अब फंटर मत बनो कि अल्लाह तूने हुक्म दिया था 14 घंटे के रोजे का, तू क्या समझता है 14 का, मैं तो 18 का रख के दिखाऊंगा। सूरज गुरूब हो गया, सायरन बज रहा है, अब मैं 4 घंटे और भूखा रहूंगा। ये अबदियत के खिलाफ, ये गुलामों का ये काम नहीं होता, भिखारियों का ये काम नहीं होता। भिखारी क्या करेगा, पहले से पकोड़े बनाना शुरू कर देगा वो, ठीक है ना, बीवी से असर के बाद उसको टेंशन देना शुरू कर देगा, बेगम इफ्तारी का टाइम होने में आधा घंटा रह गया, 1 सेकंड भी ताखीर हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। ये अदा अल्लाह को पसंद है भाई। अल्लाह हम तो भूख प्यास हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख तो सबको लग रही होती है, नहीं लग रही इसका मतलब पेट खराब है आपका, भूख लग रही होती है इफ्तारी के वक्त में, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी ने हुक्म दिया, दस्तरखान पे आके बैठ जाओ तमीज से, ठीक है ना, बैठ जाओ, इंतजार करो, अल्लाह की नेमतें रखी हुई हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होने के ऐलान होगा फौरन खाना शुरू कर दो, ये बताने के लिए कि हम फंटर नहीं है, हम तो मोहताज है भाई। इसलिए हुक्म दिया सहरी भी करो, बगैर सहरी के रोजा रखोगे मुश्किल हो जाएगा। तो ये फंटर गिरी अल्लाह को पसंद नहीं है, जितना हुक्म दिया बस उतना करो, उससे ज्यादा फंटर बनने की कोशिश नहीं करो। बाज लोग ऐसे फंटर बन रहे होते हैं, एक्चुअली हम तो इफ्तारी में सिर्फ एक खजूर खाते हैं और हमें तो मैं कहता हूँ आपको ये तकल्लुफ की जरूरत क्या है, खजूर का क्या ख्याल, आपको इस नींबू चटा दिया करेंगे हम आपको थोड़ा सा, इतना काफी है। बाज लोग ऐसे मुजाहिदे करवा रहे होते हैं ना, मैं कहता हूँ भाई हम तो खाते हैं तमीज से यार, हाँ गलत चीजें ना खाएं, मजा आता है, खुदा की कसम हर लुकमे पे मजा आता है, ऐसा रगे तर होती हैं। हमारे नबी क्या दुआ मांगते थे इफ्तारी के बाद, रहबा प्यास चली गई, वबतल्लतिल उरूक रगे तर हो गई, ये मजे अलग, वसबतल अजरु इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो रोजे का अजर भी अमाल में लिख दिया गया। एक बहुत बड़ी नेकी हमारे मिजान के तराजू में लाके अल्लाह ने डाल दी है। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, जब ईद का चांद नजर आया करे ना तो रोना धोना नहीं किया करो, हाय 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 रमजान चला गया, हाय 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 रमजान ये हो गया। अल्लाह खुशी दिला रहा है कि भाई 1 महीने की टेंशन थी खत्म हो गई, अब खाओ पियो मौज मस्ती करो, अब खाओ पियो, ये अल्लाह ने सवाब लिख दिया तो खुश हो जाओ। हकीम अख्तर साहब फरमाते थे एतकाफ की रात जब चांद नजर आए ना, एतकाफ खत्म हो खुशी खुशी घर जाया करो। बहुत फंटर बन रहे होते हैं। एक साहब मुझे कहने लगे 1 रोजा खा गए वो, मैंने कहा रख ले तू भाई 1 रोजा, अगर खा गए कल रख ले दोबारा, तुझे किसने मना किया, ईद के बाद एक रख लेना, ना रख रहा है बस ऐसी बात, चांद नजर आए भाई खुशी। हाँ एक रमजान से एक मोहब्बत हो जाती है, उसकी वजह से अगर लाशऊरी तौर पे रोना आ रहा है वो तो अच्छी बात है, वो तो ईमान की अलामत, लेकिन बैठ के प्रोग्राम हो रहा होता है बाज लोगों का रोने का, हाय ये क्या डायलॉग चल रहे होते हैं, तो हाय हुए करने की जरूरत नहीं है, खुशी का दिन है भाई, खुशी मनाओ। जब अल्लाह ने कहा रोजा रखो, देखो कैसी तरावी शार्ट होती है ना, अगर चांद का ऐलान नहीं हुआ और 10 रकत तरावी पढ़ चुके थे आप, 12 रकत पढ़ चुके थे, जैसे ही ऐलान हुआ 13वीं रकत की इमाम को इजाजत नहीं है कि भाई जो मुजाहिदा था अल्लाह की तरफ से क्या हो गया, खत्म। हमारे वालिद साहब बताते थे अय्यूब खान के दौर में, ये हिलाल कमेटी नहीं थी ना सदर अय्यूब खान के दौर में, तो चांद का बड़े घबले होते थे। एक दिन ईद के दिन ऐलान हुआ है कि आज ईद है, यानी 30वां रोजा रखा हुआ था, 11 बजे ऐलान हुआ कि चांद नजर आ गया था रात, तो सब ने फौरन 11 बजे रोजा तोड़ा है। क्यों तोड़ा भाई, उलमा ने कहा रोजा रखना क्या है, हराम। क्यों तोड़ा, इसलिए कि आज अगर रोजा रखा तो अल्लाह ने तो रोजे खत्म कर दिया, आप अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, इसी वजह से ईद का रोजा क्या है, हराम है। और हमारे नबी ईद के दिन ईद उल फितर में सुबह खा के आया करते थे, हालांकि आप नाश्ता नहीं करते, लेकिन ईद के दिन पहले खाते थे, ये बताने के लिए कि आज हमारा रोजा नहीं है, हम पहले खाएंगे। बकरीद में पहले खाना सुन्नत नहीं है। अब फर्क क्या, ईद दोनों ईदें हैं भाई, यहाँ रोजे खत्म हुए हैं ये बताने के लिए कि आज हम सुबह भूखे नहीं होंगे, पहले खाएंगे बाद में नमाज पढ़ेंगे। और बकरीद में ऐसी कोई हिकमत नहीं है, खाते ही आ रहे हैं, आज हम जो है ना अल्लाह जो हमें गोश्त खिलाएगा उससे खाना शुरू करेंगे, वो अल्लाह की ज़ियाफत है। तो
بار بار جگہ جگہ اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے، ایسی گائیڈنس آپ کو خدا کی قسم کسی مذہب میں نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے در کے محتاج بن کے اللہ سے مانگا کرو، پھر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔